کچھ واقعے ہماری زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ ہم چاہ کر بھی ان کو اپنی یادداشت سے مٹا نہیں پاتے۔ میرے ساتھ بھی ایک واقعہ ایسا ہوا تھا جو اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی میری یادداشت میں محفوظ ہے۔ میرا نام شہریار ہے۔ پیشے کے لحاظ سے میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں حیدرآباد کے ایک ہاسٹل میں پڑھائی کی غرض سے مقیم تھا۔ وہ ہاسٹل جو پہلے ایک پاگل خانہ رہ چکا ہے اور پھر بعد میں وہ ایک ہاسٹل بنا۔ 400 کمروں پر مشتمل وہ ہاسٹل جو اتنے لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی ایک ویرانی کا احساس دیتا تھا۔ اس ہاسٹل کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ آسیب زدہ ہے۔ میں ان باتوں کو نہیں مانتا تھا، مگر اس رات والے واقعے کے بعد یقین کرنا پڑا کہ ہاں، ہمارے سوا اور بھی دوسری مخلوقات ہیں۔ اس دنیا میں ایک ایسی بھی مخلوق ہوتی ہے جن کو نادیدہ مخلوق کہا جاتا ہے، جو بظاہر تو نظر نہیں آتی مگر اپنی موجودگی کے احساس سے اچھے اچھوں کے اوسان خطا کر دیتی ہیں۔ عید کے فوراً بعد میرے امتحان تھے اور عید کا کوئی چوتھا دن تھا۔ میں گھر سے ہاسٹل کے لیے روانہ ہوا کیونکہ 3 دن بعد میرا پیپر تھا۔ جب رات 12 بجے میں ہاسٹل پہنچا تو ہاسٹل کا چوکیدار مجھے دیکھ کر چونکا کیونکہ ابھی ہاسٹل میں کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ میرے کہنے پر اس نے ہاسٹل کا دروازہ کھول دیا۔ ہاسٹل میں اندر داخل ہوتے ہی میرے وجود میں عجیب سی سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے مجھے باقاعدہ قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی، جیسے کوئی میرے پیچھے چل رہا ہے۔ میں یکدم پلٹ کر دیکھنے لگا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ میں نے سوچا شاید یہ میرے اکیلے پن کا وہم ہے۔ میں جیسے ہی دوبارہ چلنا شروع ہوا، پھر سے لگا کوئی میرے پیچھے چل رہا ہے۔ میں دوبارہ پلٹا، لیکن دور تک سنسان کوریڈور ہی نظر آ رہا تھا۔ میں گھبرا کر دوڑتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا اور اپنا بیگ وغیرہ رکھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر آرام کیا، پھر اپنی کتابیں بیگ سے نکال کر بیڈ پر رکھیں اور کپڑے نکال کر الماری میں رکھنے لگا تو کتاب کے صفوں کے پلٹنے کی آواز آئی۔ جیسے ہی میں نے بیڈ پر رکھی کتابوں کو دیکھا تو کتاب کے صفحے ایسے پلٹ رہے تھے جیسے کوئی شخص خود صفحے پلٹ رہا ہے، حالانکہ کمرے میں ہوا کا کوئی نام تک نہیں تھا۔ میں نے اپنے ذہن میں آنے والے خیالات کو جھٹکا اور کتابیں پکڑ کر پڑھائی میں مشغول ہو گیا۔ پڑھتے پڑھتے مجھے بھوک کا احساس ہونے لگا۔ گھڑی پر نگاہ گئی تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ سوچا پہلے شاور لے کر فریش ہو جاؤں، پھر کچھ کھاؤں گا۔ کپڑے اٹھا کر واش روم کی جانب چل دیا۔ ابھی واش روم میں داخل ہو کر میں نے دروازہ بند ہی کیا تھا کہ اچانک برابر والے واش روم کا دروازہ بند ہونے کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی اور باقاعدہ کسی نے زور سے کنڈی لگائی اور شاور کھول کر نہانے کی آواز آنے لگی۔ خوف کی سرد لہر میری رگوں میں دوڑ گئی کیونکہ اس وقت ہاسٹل میں میرے سوا کوئی بھی نہ تھا۔ برابر والے واش روم سے مسلسل پانی بہنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنے واش روم کا دروازہ کھولا اور اس واش روم کو دیکھنے لگا جس میں اندر کوئی نہا رہا تھا۔ اچانک کسی نے اس دروازے کی کنڈی کھولی اور ایک گیلا کتا برآمد ہوا جسے دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ میں پسینے میں شرابور اپنے کمرے کی طرف سر پٹ دوڑا۔ کمرے میں پہنچ کر تھوڑی دیر سوچتا رہا کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ۔ مجھے بھوک بہت سخت لگی ہوئی تھی، مگر جو کھانا میں اپنے ساتھ باہر سے خرید کر لایا تھا وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اس کو گرم کرنے کے لیے مجھے ہاسٹل کے کچن میں جانا پڑا۔ کچن میں جا کر جب مائکرو ویو میں کھانا رکھ کر میں گرم کر رہا تھا تو پیچھے پڑی فریج کا دروازہ خود بخود کھلا اور پھر زور سے بند ہوا۔ میرے اوپر شدید خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ مجھے تو کھانے کا کوئی ہوش ہی نہ رہا اور کھانے کو مائکرو ویو میں ہی چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف دوڑا۔ دوڑتے وقت مجھے اس طرح قدموں کی آہٹ محسوس ہو رہی تھی جیسے میرے ساتھ کوئی اور بھی پیچھے دوڑ رہا ہو۔ میں نے کمرے میں داخل ہوتے ساتھ دروازے کو بند کر دیا۔ مجھے شدید گھبراہٹ ہونے لگی، ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا دم گھٹ رہا ہے۔ میں پسینے میں مکمل بھیگ چکا تھا۔ میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی تاکہ تازہ ہوا اندر آئے۔
उस खिड़की से पार्क नजर आता था जो काफी बरसों से बंद पड़ा था। अजीब उजाड़ हालत थी उस पार्क की कि उसको देखकर ही वहशत का एहसास पूरे वजूद को घेर लेता था। पार्क में लगे एक कदावर दरख्त के पास सफेद कपड़ों में खड़ी कोई औरत नजर आई। खौफ से मेरे हलक में कांटे पड़ गए थे। मैं घबरा कर जल्दी से बेड पर चादर ओढ़कर लेट गया और अपना मुंह भी उस चादर में छुपा लिया। यकदम मुझे महसूस हुआ कि कोई भारी चीज मेरे ऊपर आकर जैसे लेट गई हो। अब तो खौफ के मारे मेरी वो हालत थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। मैं चीखना चाहता था लेकिन मैं अपनी जुबान तक ना हिला पा रहा था। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा बदन बिल्कुल मफलूज हो गया है। हाथ पांव हिलाना चाहता था लेकिन ऐसा महसूस होता था जैसे मेरे हाथ पांव दो दो मन के हो गए हैं। ऐसे लग रहा था कि मेरे दिल के ऊपर किसी ने हाथ रखा है कि मनो वजन तले में दब गया हूँ। मैं बिल्कुल भी हरकत ना कर पा रहा था। ऐसे लग रहा था कि अब मेरी मौत यकीनी है। मुझे बेसाख्ता याद आया कि अगर इस वक्त कोई मेरी मदद कर सकता है तो वो अल्लाह का कलाम है। मैंने आंखें बंद की और अपने जहन में ही अल्लाह का कलाम पाक पढ़ना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता मेरे लब भी हिलना शुरू हुए। मैंने अब पूरी शिद्दत के साथ आयतल कुर्सी और दुरूद पाक का विर्द करना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता उस भारी वजूद की गिरफ्त ढीली हुई और उसने मुझे छोड़ दिया। एकदम मैं बिल्कुल हल्का फुल्का सा हो गया। कुछ ही देर के बाद फजर की अजानें होने लगी थीं। मैंने उठकर नमाज अदा की और शुक्र अदा किया उस रब का जिसने मेरी जान की हिफाजत की। नमाज पढ़ने के बाद मैंने फौरन ही हॉस्टल को छोड़ दिया। उसी शहर में एक मेरे दूर पार के रिश्तेदार रहते थे। मैं उनके पास गया और मैंने उनको सारी रुदात सुनाई। उन्होंने मुझे हौसला दिया और मुझे कहा कि जब तक मेरे पेपर्स खत्म नहीं होते मैं उनके घर में ही क़याम कर सकता हूँ। आज भी उस रात बीते जाने वाले वाक़े को याद करता हूँ तो खौफजदा हो जाता हूँ कि वो कुत्ता कौन था उस रात जो बराबर वाले वॉशरूम में आया था, और वो वजूद जो मेरे ऊपर आया था वो मुझे ख़त्म भी कर सकता था। मगर मैंने दिल से अल्लाह को पुकारा तो उसने मेरी मदद की। अब भी मैं सोचता हूँ उन सारी चीज़ों को तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।